بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو کہ ماتم حسین اور تعزیہ داری کی ابتدا اور اجرا سے متعلق تھی، جب اس بات کا ذکر کیا کہ نجف میں واقع سیدنا علی بن ابی طالب کی قبر فردی ہے، تو کئی دوستوں کے کمنٹس آئے کہ اس بارے میں ایک علیحدہ ویڈیو بنا کر تفصیلات بتائیے۔ بس آج کی یہ ویڈیو اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ریکارڈ کروائی جا رہی ہے۔ دوستو جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، کہ سیدنا علی کی وفات کے سوا 300 برس بعد بنی بویہ کی حکمرانی کے زمانے میں 369 ہجری میں نجف عراق میں آپ کی قبر دریافت کی گئی۔ بنی بویہ حکمراں عز الدولہ جو کہ نہایت عاقل، فاضل، علم سے محبت کرنے والا اور حسن سیاست میں معروف مگر رفض و تشیع میں ازحد غلو رکھتا تھا، اس نے اپنی وفات سے 3 سال قبل 369 ہجری میں شہر کوفہ سے 8 میل دور نجف کے علاقے میں ایک فردی قبر دریافت کر کے اس کو نہ صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کیا، بلکہ اس پر ایک عالیشان عمارت بھی تعمیر کروا دی اور وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو سیدنا علی کی اس قبر کے برابر میں دفن کیا جائے۔ دوستو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی قدیم مورخ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا نجف میں ہونا ذکر نہیں کیا۔ سیدنا علی کی شہادت عبد الرحمن ابن ملجم کے قاتلانہ حملے کے نتیجے میں شہر کوفہ میں ہوئی اور آپ وہیں کوفہ کے قصر عمارت کی جامع مسجد کے پاس دفن ہوئے۔ علامہ ابن قتیبہ الدینوری جن کی وفات 276 ہجری میں ہوئی تھی، انہوں نے اپنی کتاب المعارف میں سیدنا علی کی کوفہ میں شہادت ہونے اور شہادت کے بعد سیدنا حسن کا آپ کی صلاۃ المیت ادا کرنے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ وہ کوفہ میں قصر عمارت کی جامع مسجد کے پاس دفن ہوئے۔ ابن قتیبہ کی طرح علامہ ابن جریر طبری جن کی وفات 310 ہجری کی ہے، انہوں نے بھی 40 ہجری کے واقعات میں سیدنا علی کی شہادت کے ذیل میں سیدنا علی کا یہی مدفن بتایا ہے اور لکھا ہے کہ وہ قصر عمارت کی جامع مسجد کے پاس دفن ہوئے۔ دوستو اسی سبب علامہ ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ کی جلد 7 میں اسی رائے کو راجح یعنی پریفرڈ قرار دیا ہے کہ سیدنا علی کا مدفن یعنی ان کی قبر کوفہ میں ہے، اور ساتھ ہی نجف میں سیدنا علی کی قبر کے ہونے کی نفی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نادان رافضیوں میں سے بہت سے جو اس بات کے معتقد ہیں کہ مشہد نجف میں سیدنا علی کی قبر ہے، تو ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ کچھ اصلیت، بلکہ لوگوں کا کہنا ہے یہ ہے کہ یہ قبر بلا شبہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی ہے۔ چنانچہ خطیب بغدادی نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ شیعوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ نجف کی قبر جس کی ہے وہ تعظیم کرتے ہیں تو اس پر الٹی سنگباری کریں، کیونکہ یہ قبر تو مغیرہ بن شعبہ کی ہے۔ دوستوں یہاں تک کہ شیعہ مورخ مسعودی جن کی وفات 346 ہجری کی ہے اور جو کہ خود بنی بویہ کے ابتدائی زمانے میں موجود تھے، انہوں نے بھی نجفی قبر کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنی تالیف مروج الذہب میں سیدنا علی کی بابت مدینے میں دفن ہونا بیان کیا ہے۔ یہی بات علامہ ابن خطیب بغدادی نے بھی امام بخاری کے استاد ابو نعیم فضل بن دکین کے حوالے سے نقل کی ہے کہ سیدنا حسن و حسین نے سیدنا علی کی میت کے تابوت کو نکالا اور مدینے میں قبر فاطمہ کے پاس منتقل کر دیا۔ علامہ ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ کی جلد 7 میں خطیب بغدادی کی یہ روایت نقل کرنے کے ساتھ خطیب کے ہی حوالے سے لکھا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تابوت اونٹ پر لے جا رہے تھے تو وہ اونٹ ہی گم ہو گیا۔ قبیلے تئی کے لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ اس میں مال ہے اسے ہتھیا لیا، لیکن جب دیکھا کہ صندوق میں میت رکھی ہے جسے انہوں نے پہچانا نہیں، تو صندوق کو اس کے ساتھ جو اس میں تھا دفن کر دیا، مگر کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے صندوق کو کہاں دفن کیا۔ البتہ اگلے صفحہ پر ہی علامہ ابن کثیر یہ کہہ کر اس قول کو رد کر دیتے ہیں کہ ان کا یہ قول بالکل غلط ہے۔ دوستو ابن بطوطہ جو 730 ہجری میں نجف گیا تھا، اس نے بھی اپنے سفر نامے کے صفحہ 109 میں اس فردی خبر کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا علی کی جانب اس کی نسبت پر شبہ کا اظہار کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ یہ وہ قبر ہے جس کے متعلق لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ علی بن ابی طالب کی ہے۔
الغرض نجف عراق میں مشہد علی کے نام سے مشہور مشہد میں جو خبر موجود ہے اس کی نسبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت غیر درست ہے۔ اس متعلق جتنی حکایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ سب ضعیف اور بہت بعد میں جا کر وضع یعنی گھڑی گئی ہیں۔ دوستو، ان روایتوں کا ماخذ حمد اللہ قزوینی کی کتاب نزہۃ القروب جو کہ 740 ہجری میں تالیف کی گئی اور شیعہ مورخ اور نصاب احمد بن علی بن حسین حسینی جس کی وفات 828 ہجری کی ہے اس کی کتاب عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب وغیرہ ہیں۔ ان کتابوں میں غیر درست روایتوں کے ذریعے اس قبر کی دریافت کو امیر المومنین ہارون الرشید عباسی کے زمانے یعنی 175 ہجری میں بتایا گیا ہے، جبکہ راوی ہارون الرشید کو زبردستی بغداد کی بھری پوری شکار گاہیں چھڑوا کر نجف جیسے بے آب و گیا اور بنجر علاقے میں شکار کی غرض سے لے گیا جہاں کسی شکار کی موجودگی ندارت اور غیر یقینی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہارون الرشید جب جانور کے شکار کرنے لگتے تو جانور بھاگ کر ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ جاتے۔ ہارون الرشید اپنے گھوڑے پر سوار اس ٹیلے کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے لیکن گھوڑا قدم نہ بڑھاتا۔ اس سے ان کے دل میں اس زمین کی عظمت پیدا ہوئی۔ اس علاقے کے لوگوں سے ہارون الرشید نے دریافت کیا تو انہوں نے سیدنا علی کی قبر وہاں بتلائی۔ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ زمین کو کھودیں، چنانچہ سیدنا علی کا تازہ زخم رسیدہ جسم دریافت ہوا۔ بس آپ کا مقبرہ ظاہر کر دیا گیا اور لوگ اس جگہ مجاور ہو گئے۔ نزہۃ القروب صفحہ 32۔ اسی فیبریکیٹڈ کہانی کو مزید مرچ مسالہ لگا کر مؤلف عمدۃ الطالب نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور اس کے بعد شیعہ مجتہد جناب ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلاء العیون میں اس روایت کو زینت بخشی، اور یوں یہ روایت زبان زد عام ہو گئی، جبکہ اصل میں ان روایتوں کی کوئی استنادی حیثیت نہیں اور ان کی حیثیت محض بازاری گپوں کی سی ہے، چونکہ عز الدولہ کے غلط فعل کو سند جواز فراہم کرنے اور مشہد علی کو قبر سیدنا علی باور کروانے کے لیے سیدنا علی کی وفات کے تقریباً 700 سال کے بعد گھڑی گئی۔